اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ ناظرین، عام طور پر ہمارے اذہان میں ایک بات نقش ہے کہ جو شخص قتل و غارت کرے، خون ریزی کرے، ڈاکہ ڈالے، مال لوٹے، غریب لوگوں پر تشدد کرے، اس کو ہم ظالم کہتے ہیں۔ یقیناً یہ افعال کرنے والے لوگ بھی ظالمین میں سے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ظالمین کا تذکرہ قرآن پاک میں تواتر سے بیان کیا ہے۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو خلق کیا تو اس کرۂ ارض پر، زمین پر اس کی رہن سہن کا ایک طریقہ کار بنایا اور اس کی حدود مقرر کی ہیں، اور وہ حدود معاملات میں بھی ہیں، معاشرے میں بھی ہیں، رشتوں میں بھی ہیں، قوموں کے درمیان بھی ہیں، ممالک کے درمیان بھی ہیں، اشخاص کے درمیان بھی ہیں، عبادات کے درمیان بھی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رہن سہن کے لیے جو کلیہ اور قاعدہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اس دنیا میں وہ قاعدہ قانون نافذ کر کے، اپنی ذات سے شروع کر کے اس زمین پر وہ کلیہ قانون اور قاعدہ نافذ کیا، تو آج جو لوگ اس کلیہ اور قاعدہ اور جو حدود و قیود مقرر ہیں ان سے تجاوز کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ لوگ ظالم ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا جسم ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے اعضاء ہیں، اور وہ ہمارے جسم کے اندر ایک سسٹم چلا رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اعضاء میں سے کوئی حصہ کام کرنا چھوڑ دے تب بھی ہمارے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے جسم کا حصہ زیادہ کام کرنا شروع کر دے، حد سے تجاوز کر جائے، تب بھی ہمارے جسم کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو حد اس کی مقرر ہے، اگر وہ اس کے اندر رہتا ہے تو ہمارا جسم صحت مند رہتا ہے، اگر کمی یا بیشی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے جسم کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان اعضاء سے کچھ کام ہم اپنی مرضی سے لیتے ہیں، اور جو کام ہم اپنی مرضی سے لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی حدود و قیود مقرر ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہاتھ عطا کیے ہیں، اگر ہم ان ہاتھوں سے حق بات لکھتے ہیں
صحیح لکھتے ہیں اور لکھنے سے پہلے اس چیز کا ہمیں ادراک ہوتا ہو کہ آیا کہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، آیا کہ جو ہم لکھ رہے ہیں وہ کسی کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، آیا ہماری اس تحریر سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی تفتیشی افیسر ہے، کوئی انکوائری افیسر ہے، کوئی جج ہے، کوئی گھر کا بڑا ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ تحریر لکھ رہا ہے اور وہ تحریر لکھنے سے پہلے اگر یہ سوچتا ہے کہ میں نے جو بھی تحریر لکھنی ہے ایک دائرہ کے اندر لکھنی ہے، ایک حدود کے اندر لکھنی ہے، اور وہ حد جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے تو وہ حد کے اندر ہے۔ اگر وہ ان حدود کو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کو بالائے طاق رکھ کر کوئی تحریر لکھتا ہے تو وہ حد سے تجاوز ہے، تو وہ ظالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کو جو حد سے تجاوز کرے، اللہ کی دی ہوئی حدود کو کراس کرے، وہ ظالم ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں زبان دی ہے، اگر ہم اس زبان سے کلمہ حق نہ کہیں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، لوگوں پہ جھوٹے الزام لگائیں، گواہی کو چھپائیں، صحیح اور درست شہادت نہ دیں، تب بھی ہم تجاوز کر رہے ہیں۔ جو اللہ پاک نے ہم پر ایک حد مقرر کی ہے کہ زبان سے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، لوگوں کی تکذیب نہ کریں، حق بات کہیں، سچی گواہی دیں، جھوٹی گواہی سے اجتناب کریں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، اور یقیناً جب ہم تجاوز کریں گے تو ہم ظالم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالمین سے باز پرس کرنی ہے۔ اور اسی ضمن میں گواہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریحاً قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے کہ جو لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور شہادت کو چھپاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کس قسم کا سلوک کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو گواہی چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہو، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی دنیا کے سامنے تو آپ جھوٹی گواہی دے کر جا سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس تو اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جو تم نے گواہی دی ہے اس میں کتنا صداقت ہے۔ تو ثابت ہوا جو لوگ سچی گواہی نہیں دیتے اور گواہی کو چھپاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان بھی ظالم ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں حق بات کہنے کی تلقین کی ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، یعنی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں سچ اور امانت داری اتنا مزین تھی کہ کافر لوگ بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق نہیں کرتے، کوئی جج ہے، کوئی پولیس افسر ہے، کوئی انکوائری افسر ہے، کوئی سرپنچ ہے، کوئی اپنے گھر کا بڑا ہے، کوئی سوسائٹی کا بڑا ہے، کوئی معاشرے کا بڑا ہے، کوئی برادری کا بڑا ہے، اگر اس کے پاس کوئی فیصلہ جاتا ہے تو وہ اگر وہ فیصلہ قانون قدرت
ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ضمن میں واضح طور پر سورۃ المائدہ آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اقدس سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جو لوگ فیصلہ کرنے کے دوران اللہ کے قانون کے مطابق صحیح فیصلہ، حق سچ کا فیصلہ نہیں کرتے، وہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قسم کے ظالم کی قرآن مجید میں نشاندہی کی ہے کہ جو لوگ کافر لوگوں سے دلی محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ظالم ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 23، اے ایمان والو، اپنے باپوں اور بھائیوں سے دوستی نہ رکھو اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اہل کفر سے دلی دوستی رکھنا، اس سے اظہار محبت کرنا اور اس کو قائم رکھنا ظلم کی نشانی ہے۔ یعنی چاہے وہ تمہارے ایمان، دین اور اسلام کے دشمن ہیں، چاہے وہ آپ کے آباء و اجداد ہی کیوں نہیں، آپ کے بھائی ہی کیوں نہیں، تو آپ کو ان سے از روئے اسلام نفرت ہونی چاہیے، بجائے کہ آپ ان سے دوستی رکھیں۔ اگر آپ دوستی رکھیں گے تو قانون قدرت کے مطابق آپ ظالم ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ظالم کی قرآن پاک میں نشاندہی فرمائی ہے، سورۃ الحجرات آیت نمبر 11، اور جو توبہ نہ کرے سو وہی ظالم ہے۔ یعنی جو شخص گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے اور اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے نادم نہیں ہوتا، فخر و تکبر میں رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو تجاوز کیا ہوا ہے، اور یہ لوگ قابل گرفت ہیں۔ اسی طرح ایک اور ظالم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشاندہی کی ہے، وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں سے سمجھایا جائے پھر وہ ان سے منہ موڑے، ہمیں تو گناہ گاروں سے بدلہ لینا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، جب ان کو بار بار سمجھایا جاتا ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، وہ دنیا پرستی میں رہتے ہیں، ان کو نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ نصیحت حاصل ہی نہیں کرتے اور وہ لینا ہی نہیں چاہتے، تو ایسے لوگ بھی ظالم ہیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پہنچیں، ہدایت پہنچے، لیکن وہ دانستہ طور پر نصیحت حاصل نہ کرے اور روگردانی کرے، تو ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظالمین میں سے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ظالم کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ الزمر آیت نمبر 32، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور جب اس کے پاس سچی بات آئی تو اس نے اس کو جھٹلا دیا۔ یعنی یہ بھی ایک ظالم کی نشانی ہے، جب اس کے سامنے سچ بولا جاتا ہے تو اس کو فوراً جھٹلا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں محشور نہ کرے اور ایسا اشخاص بننے سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پہ نادم ہونے اور حق بات کا فیصلہ کرنے اور اللہ کی حدود و قدود
کے اندر رہنے، تجاوز نہ کرنے اور حق بات اور سچ کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے لیے عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کریں، دعا مانگیں اور مغفرت کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم ہے، ہمارے تمام قسم کے صغیرہ و کبیرہ گناہ اسی ماہ مبارک کے صدقے معاف فرمائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف